السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہمارے بھائی ہیں پرویز عالم صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت بیوی کے بچہ پیدا ہونے کے بعد لوگوں کا عام طور پر خیال یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک بیوی ناپاک رہتی ہے، حالانکہ بارہا ایسا دیکھا گیا کہ بیوی بچہ پیدا ہونے کے بعد کبھی 15 دن، کبھی 20 دن، کبھی 25 دن کے اندر اندر اس کا خون بند ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں بیوی سے ہم بستری کی جا سکتی ہے، یا بیوی پر ایسی صورت میں نماز فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت کے رحم سے خون آتا ہے، عورت کے شرمگاہ سے خون آتا ہے، شرعی اصطلاح میں اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ نفاس کی مقدار حدیث مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ 40 دن کی بیان کی گئی ہے، کم کی اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ کم کی مدت نہ ہونے کا مطلب ہے کہ 1 گھنٹہ بھی رہ سکتا ہے، 1 دن بھی رہ سکتا ہے، 2 دن، 4 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن۔ اس طریقے سے عورت کے صحت پر اور اس کے حالت پر یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کو کتنے دن خون آئیں گے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو 4 دن، 6 دن، 8 دن میں نفاس کا خون آنا بند ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں شرعی حکم یہ ہے کہ وہ عورت غسل کرے، پاکی حاصل کرے، اس کے بعد اپنی نمازوں کو شروع کرے۔ اپنی نمازوں کو جس طریقے سے وہ شروع کر سکتی ہے، اسی طریقے سے اگر اس کا شوہر چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، تو نفاس کا خون بند ہونے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج اور کوئی دقت نہیں ہے۔ ہماری بوڑھی عورتوں کا یہ فتویٰ اکثر ہوتا ہے کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بڑی سختی کے ساتھ جا کر کے اس عورت کو منع کرتی ہیں کہ نہیں 40 دن تک تم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی، تم کوئی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس عورت کا خون کبھی 1 ہفتے میں بند ہو جاتا ہے، کبھی 15 دن میں بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ریڈی میڈ مفتیاں ہوتی ہیں وہ جا کر کے ان عورتوں کو بہکاتی ہیں اور خود بھی گنہگار کرتی ہیں اور انہیں بھی گنہگار کرتی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کی بے پناہ وعیدیں فرمائی ہیں کہ ایک نماز کو چھوڑنے والا بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، اور یہ جا کر کے فتوے دے دیتی ہیں کہ نہیں 40 دن میں، جب تک 40 دن مکمل نہیں ہو جائے تب تک نماز نہیں پڑھ سکتی ہو، تب تک روزہ نہیں رکھ سکتی ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جب خون بند ہو جائے تو اس کے بعد عورت سے ہم بستری بھی کی جا سکتی ہے، عورت نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے، اور دوسری جو عبادات ہیں ان دوسری عبادات کو بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ 40 دن تک اس کو خون آیا تو 40 دن اس کے اوپر سے نماز بھی معاف ہے، روزے بھی ایسی صورت میں وہ نہیں رکھے گی، لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ البتہ اگر ماہ رمضان المبارک کے روزے ان ایام میں آ جائیں تو پھر ایسی صورت میں نفاس کا خون بند ہونے کے بعد وہ عورت بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اور اگر 40 دن سے زیادہ یہ خون آنا، بلیڈنگ ہونا چالو رہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے بعد جو خون آئے گا، شرعی اصطلاح میں اسے استحاضہ کہا جاتا ہے، اور استحاضہ کی صورت میں عورت کو یہ حکم ہے کہ عورت غسل کرے، پاکی حاصل کرے، اور پھر ایسی صورت میں وہ اپنی نمازوں کو بھی ادا کرے، اور اگر روزے ان ایام میں ہیں تو اپنے روزوں کو بھی رکھے۔ ایسی جاہل عورتوں کے فتووں میں عورتوں کو نہیں آنا چاہیے، بلکہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کا جب بھی خون بند ہو جائے، ایسی صورت میں عورت کو غسل کر لینا چاہیے اور اپنی نمازوں کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ہماری بہنوں تک اس مسئلے کو خصوصیت کے ساتھ پہنچائیں تاکہ انہیں اگر غلط فہمی ہے تو یہ غلط فہمی دور ہو سکے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کے اور دوسرے بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔